عمومی اجلاس جو ہے وہ قدس صاحب عیدگاہ میں ہوگا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کی رکن شورا کے رکن رکین ارکان شورا کی جو ہے مجلس شورا کے معاون کنوینر ہیں، دونوں حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک اور کنوینر سبیل الرشاد کے کیمپس میں، تو یہ میٹنگ الگ الگ اس کے سیشن ہوں گے۔ جنرل باڈی کا سیشن ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی دعوت برکاتہ، جنرل سیکریٹری کے رکن محترم جناب عاصم سیخ افروز صاحب بھی ہمارے درمیان اس وقت تشریف۔ All India Muslim Personal Law Board to organize a public meeting on November 24th at Quddus Sahib Eidgah Maidan at Millers Road in Bangalore. The body alleges that it is an attempt to weaken the Muslims economically further. In this regard, All India Muslim Personal Law Board have been organizing small get-togethers in various mosques across the city and the state. It may be noted that the Saffron Brigade has been trying to weaken the Muslims at all levels across the country. The All India Muslim Personal Law Board is likely to take a tough stand against the union government in the forthcoming public meeting in Bangalore. آج آپ میڈیا حضرات کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو یہاں پر دعوت دی گئی، انوائٹ کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی مہینے میں 23 24 نومبر کو یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنگلور میں اسی کیمپس میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر 29واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس 23 اور 24 دونوں تاریخ میں ہوگا۔ 23 کی صبح سے یہ میٹنگ شروع ہوگی اور 24 کی دوپہر تک چلے گی۔ اس میں الگ الگ سیشن ہوں گے، جنرل باڈی میٹنگ بھی ہوگی، اور یہ انتخابی اجلاس ہے۔ اس میں جو جگہیں ایک طریقے سے خالی ہو گئی ہیں ان کو پر بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایگزیکٹو باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی، اور شام کو یعنی 24 تاریخ کی شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی قدوس عیدگاہ کے اندر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے، بہت سارے ایجنڈے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی، اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو وقف بل آ چکا ہے اور جے پی سی کے اندر وہ ابھی زیر غور ہے، اور الگ الگ رائے لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر رائے مانگی گئی تھی ای میل کے ذریعے تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی تقریباً 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ جو ہے وہ ای میل بھیجے گئے، جس کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ آنے والے وقت میں اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ ہم نے کس ای میل سے کیا بھیجا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی ہم سے مانگا تو ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کو یہ بات بتانے کا کہ مسلمان اس سلسلے میں بہت ہی اویئر ہے اور بہت ہی ایک طریقے سے بیدار ہے، اور اس نے 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ ای میل کے ذریعے اس بل کے وروਧ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کو یہ بل کسی بھی طریقے سے منظور نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو مسلمانوں کی اس بات کا احترام کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف انڈیا، اور ان کو مسلمانوں کے اس ویو کو ریسپیکٹ دینی چاہیے کہ مسلمان جب اس ملک میں وقف میں کوئی ترمیم نہیں چاہتا ہے تو اس ترمیم کو گورنمنٹ واپس لے لے۔ اس لیے کہ اب تک جتنے بھی قانون آئے ہیں امینڈمنٹ کے، ترمیمات کے، وہ سب وقف کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو ترمیم کا بل لایا گیا ہے، یہ امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے، یہ بل مسلمانوں کے وقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو بے اثر اور ان ایفیکٹیو کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں جو بھی پالیسی بنے گی گورنمنٹ وہ بنے گی، اور کس طریقے سے اس موومنٹ کو آگے چلانا ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی راہ طے کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ
اس بات پر پورا دھیان دے گی، اور ہماری سوچ بہت پازیٹیو ہے اور بہت کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ کو ہماری بات کو دھیان دینا چاہیے اور اس میں زور زبردستی یا پولیٹیکل انفلوئنس کا استعمال کرنے کے بجائے ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہماری جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. شکریہ.